پوزیشن کی ایک آنکھ میں سے 85% بینائی ختم ہو جائے، یہ تو مطلب ہے قوم کو اس کا حساب لینا پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آنکھ کی انہوں نے جو یہ مرض تھا اس کو دنیا سے مخفی رکھنے کے لیے 60 دن اس کو عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ کہاں ہیں یہ ججز؟ کیا کر رہے ہیں ججز؟ اس دفعہ تو تحریک چلی اور چلائی تو ججز کے خلاف ہی چلانی پڑے گی میرا خیال کہ ججز اب آج دے رہے ہیں، تاریخ دے رہے ہیں، کل تو 16 تاریخ کی، بھئی اس کی آنکھ کی ایک ایمرجنسی ہے، ٹیک اٹ ایز این ایمرجنسی۔ آپ ابھی بھی اس کے بارے میں کوئی آپ کو احساس نہیں ہے کہ ایک شخص کی ایک آنکھ چلی جائے، 85% اس کی بینائی جو ہے اس میں ختم ہو چکی ہے۔ یہ تو تقریباً 0 بینائی ہوئی، 85 اور 100 میں کیا فرق ہے؟ اب یہ میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ عمران میرا دوست بھی ہے، میرا ہمسایہ بھی ہے، آپ سب جاتے ہیں 60 سال سے ہم ہمسایہ ہیں، آج بھی ہیں، تو میں تو اس لیے کوئی کسی کو ساتھ بلایا نہیں، میں اپنا اس پہ غم اور غصہ نکالنے آیا ہوں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، فیصلے کوئی کرتا ہو کہ ٹرمپ نے ہمیں پہچان دیا ہے، اب ٹرمپ ہی ناراض ہو، ٹرمپ کا رہنا بھی بڑا مشکل ہے، تو پھر یہ ہماری سیاست کا کیا، یہ ملک کی بات، ملک کی سیاست کا کیا بنے گا؟ ایک اور محاورہ ہے دیر از نو فری لنچ۔ انگریز کے محاورے، انگریز کی جو پشت صدی ہا صدی وہ چل رہے ہیں اور ان میں بڑی ایک قسم کی سچائی اور حقیقت پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو نو فری لنچ سے مراد ہے کہ ہمارے جو نمائندے یا ہماری پاکستان کی طرف سے جو واشنگٹن میں 2-3 مرتبہ گئے ہیں اور ٹرمپ کے ساتھ ان کی بڑی کھلی بات چیت ہوئی ہوگی، کیونکہ 2 گھنٹے کا اگر لنچ ہو، ایک آرمی چیف اور ایک پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، تو ان کے اس میں کوئی میننگ فل بات ہوئی، وہ اچھی اور بری ہے وہ علیحدہ بات۔ اب وہ میننگ فل بات جو ہے وہ مجھے تو اس کا اندیشہ ہے کہ جب ہم جا کے بیٹھتے ہیں بورڈ فار پیس میں تو ہم اپنے خاصے دستے فلسطین پر ایک پیس کا رول بظاہر امن کا، یہ امن دستے کہلاتے ہیں یو این میں، تو یہ پیس کے لیے ٹروپس جا رہے ہوں گے، یہ ان کو لڑنا وہاں پڑے گا، کس سے لڑنا پڑے گا؟ فلسطینی کے بیچارے کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں رہا اور زمین بھی نہیں رہی اور اس کے کوئی بلڈنگ بھی نہیں کھڑی رہی، اس کو تو آپ نے وہاں سے آپ نکالنا امریکہ ہی کر لے گا۔ یہ دستے ہیں تاکہ آپ کوئی مزاحمت نہ کرے اسرائیل کی توسیع پسندی، اس کے خلاف یہ لڑیں گے۔ جو مزاحمت کرے گا اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے قبضے کو قانونی بنانے کی طرف، انٹرنیشنل لا کے تحت کوئی گنجائش نہیں، کوئی اس کا امکان نہیں، بٹ وہ جو کر گیا وہ کر گیا، وہ تو یہ تو کہتے ہیں جی جو کر دیتا کر دیتا، ڈی فیکٹو پوزیشن کو یہ لیتے ہیں، ڈی فیکٹو کو یہ مانتے ہیں، تو اس قوم کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کوئی یہ آسان نہ سمجھے کہ پاکستانی فوج اسرائیلی سپاہیوں سے کندھے ملا کے اور ایک مسلمان فوج ہے یا عسکری تنظیم ہے اس کے خلاف یہ چل رہے ہو، تو یہ ان کو سوچنا چاہیے، یہ باقی مسلمان ملکوں کو بھی سوچنا چاہیے۔
بالکل ہم امن چاہتے ہیں فلسطین میں، بالکل ہم امن چاہتے ہیں وہاں کے تمام ممالک کے درمیان، امن اپنے اپنے باؤنڈریز میں، بارڈر میں رہ کے جئیں اور اپنی ترقی کا سوچیں، لیکن بارڈر سے نکل کے اور فلسطین کی آبادی کو ٹیک اوور کرنا یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اور اب میں پھر اسی پہ واپس آتا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، اس کا نام نہیں لے سکتے، اس کا نام آپ نے چھین لیا اس سے، وہ پھر بھی ووٹ لے گیا سب سے زیادہ، اس کا نشان آپ نے چھین لیا، پھر بھی وہ ووٹ لے گیا سب سے زیادہ۔ تو اس میں جو میں کہتا ہوں کہ ہمیں سب آپشن کھلی رکھنی چاہیے۔ اگر ہم اوور کمٹ کر جاتے ہیں کسی کو، ٹرمپ ہے، اگر ٹرمپ آج ہے کل نہیں ہوتا تو پاکستان تو ایک جھولے میں آ جائے گا، ادھر ادھر جھولتا، اب وہ کس کی طرف وہ اترے؟ چین نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے، چین کی ٹیکنالوجی سے ہم بھارت سے وہ چھوٹا سا مارکا جو ہوا ہے ان کا ہمارا، اس میں ہم نے پسپا کر دیا بھارت، اور وہ مودی اپنے زخم چاٹ رہا۔ اب وہ چین کی بدولت ہے، چین سے ہمارے زمینی اور بہت رشتے ہیں اور دیرینہ دوست ہیں۔ اب اس کو بھی کیا ہم ٹرمپ کے کہنے پہ چھوڑ دیں گے، خیر بات کہہ دیں گے؟ تو یہ بڑے مشکل فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ پارلیمنٹ کو فوری اس میں اعتماد میں لیں، فوری بریفنگ دیں، فوراً بریفنگ دیں پرائم منسٹر کہ کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا کوئی ایک دوسرے کی اگر آپ امداد کر رہے ہیں تو کس طرح کر رہے ہیں، امریکہ کس طرح ہماری کرے گا، ہم اس کی کس طرح کریں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ضرور کہیں کہ ایک طرف ساری دنیا ایک ہی طرف ہو جائے، اور لیکن ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے مفاد میں خود سوچے، اور جب پاکستان اپنے مفاد میں خود سوچنے لگے گا تو پھر یہ ہمارے جو شریف خاندان میں اس وقت خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ہماری پریزیڈنٹ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ فیس ریکگنیشن ہو گئی، وہ دور سے کہتا ہے وہ فیلڈ مارشل، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ایسا ہو تو اچھے روابط ہوتے ہیں، اس کا کو فائدہ ہی ہوگا، لیکن اگر اس کی قیمت ایسی ہے جیسے میں نے عرض کی تو پھر وہ اس قوم کو منظور نہیں ہوگی، اور اگر منظور کرانے کا کوئی راستہ ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کو فیئر کانسٹیٹیوشنل ایڈجسٹمنٹ کے بعد آئینی اعتبار سے ایڈجسٹمنٹ، اس وقت وہ آئینی اس کی شکل نہیں ہے، اس میں اسٹرینجرز بیٹھے ہیں، اجنبی بیٹھے ہیں، تو وہ کیا جائے۔ سب سے پہلے عمران خان کی ٹریٹمنٹ فوری شروع کی جائے اور فوراً اس کا کی رپورٹ پارلیمنٹ کے آگے رکھی جائے۔ یہ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ جج صاحبان بھی عجب انداز میں جو اس سنجیدگی کو سمجھتے ہی نہیں، اس معاملے کی سنگینی کو، وہ جج صاحبان بھی لگے ہوئے ہیں، ڈیٹ ڈال دی ہے، اس کے آنکھ میں 85% اس کی بینائی چلی گئی ہے، اور تاریخ جج صاحب 16 تاریخ ڈالتے ہیں۔ بھائی وہ تو دوسرے دن رپورٹ ہم مانگنی چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو کہنا چاہیے تھا آج 12 ہے 13 کو رپورٹ لے گیا، یا آج شام تک لے گیا،
اور میرے پاس پمز میں جو کاروائی ہوئی ہے وہ بھی لے کے آؤں. یہ جج بھی بالکل کیلس ہو گئے. ان کو یہ ہیومن رائٹس تو کیا ہیومینٹی کا سے واسطہ کوئی نہیں. تو پہلے اس کی ٹریٹمنٹ اور اٹ شوڈ بی براٹ ٹو دی نوٹس آف دی پارلیمنٹ بوتھ ہاؤس. دوسرا عمران خان کو میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل کرنا لازم ہے. بیل لینا یہ نہیں ہو سکتا اس طرح کی آنکھ اس کی بینائی رہ جائے 15% اور آپ اس کو بیل بھی نہ دیں. وہ بیل کرو اور وہ اپنے مرضی سے علاج کراتا رہے گا پھر. اور وہ ملک سے جانے والا نہیں ہے. یہاں تو غلط سرٹیفکیٹ بنا کے اور غلط رپورٹیں لے کے اور لوگ چلے گئے لندن. کہتے ہیں جی وہ اس میں جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے ان کے اپنے وکیل ہے اس میں کہ جی وہاں 5 جوڑے جوتے بھی پڑے ہوئے ہیں اس کے پاس اور اس کے پاس یہ مشین بھی پڑی ہوئی ہے. اور اس کو یہ سوال یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ پڑا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو کیا کچھ ڈینائی کیا گیا. اگر آپ اس کا علاج نہیں کراتے اس کی آنکھ پتہ نہیں زہر کوئی دیا جا رہا ہو جو آنکھ کو بینائی کو کرتا ہو اثر. اب وہ پروسیس جو ہے وہ ساری پروسیس آف میڈیکل کیئر آف عمران خان وہ حکومت سے لے کے اس کے اپنے ایڈوائزرز وہ اپنے جو بھی ڈاکٹر کرنا چاہتا ہے وہ کرے. اس کو رہا کرے فوری رہا کرے اور اس کو اس رہائی کے بعد وہ اپنا علاج خود کرائے گا. گورنمنٹ کا اس سے کوئی انٹرفیئرنس کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اسمبلی جو ہے وہ اسٹرینجر بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ معاملہ کہتے ہیں اسمبلی میں لے کے ہیں. اسمبلی میں کیسے لے کے ہیں وہاں پہ اسٹرینجر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وہ مان لیں گے اسمبلی والے ان کو بات؟ دیکھو اس میں جانا پڑے گا. آرٹیکل ایک ہے جو کہتا ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی بڈی ہو سیٹ ان دی ہاؤس ہو واز ناٹ انٹائٹلڈ ٹو سٹ ان دی ہاؤس بٹ سیٹ ان دی ہاؤس. وہ ایک آرٹیکل ہے اس پہ. میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں اگر ایسی کسی اور بات میں آپ کو لے گیا تو میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ اس نقطے سے چلی جائے گی بات. اس پہ بات آپ کریں. چوکسی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے غزہ پیچھے کاٹ کے اوپر اعتراض کیا ہے. فارن پالیسی خارجہ امور کے اندر یہ بات مد نظر رکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی پرنسپل اصول اور گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات آئے تو گراؤنڈ ریئلٹی پہ فیصلہ کرنا چاہیے. کیا حکومت نے جو اس وقت فیصلہ کیا ہے غزہ پیچھے کاٹ کا یہ گراؤنڈ ریئلٹی پر ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے؟ دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں جا رہا. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ فلسطینی جس درندگی اور صفاقی سے شہید کیے گئے بچے بھی سویلین پاپولیشن میں بلڈنگز مسمار کر دی گئی ہیں وداؤٹ نوئنگ. اب میں پھر اس میں نہیں لمبا جانا چاہتا کیونکہ آپ نے یہ پیراگراف 2 میں اٹھا لینا میرے اس پریس کانفرنس کے اور جو میں نے ضروری باتیں کی ہیں وہ آپ نے. عمران خان صاحب کے بارے میں ایک امپریشن ہے کہ وہ کسی قسم کی گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو علاج کا پورا موقع دیا جائے ان کی بیل دی جائے وہ اپنے ڈاکٹر سے. اس سے بھی ایک امپریشن آئے گا کہ شاید خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں ان کو یہ سہولت دی گئی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہے گا یہ کہ خان کی ڈیل ہوئی ہے گو اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے 15% اس میں بینائی رہ گئی ہے. ایک آنکھ آپ بند کر کے چلیں 2 گھنٹہ ذرا پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ کتنے آپ ڈسیبل ہو جاتے ہیں. اب وہ اس کے اس معاملے میں جو آپ نے مجھے ذرا میں فلو میں جا رہا تھا آپ نے کر دیا پر خیر وہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان کی بینائی گرتے 15% رہ جائے اور پھر بھی اس کو اگر سہولت دی جائے اس نے نہیں مانگی سہولت اس کو سہولت دی جائے تو اس نے ڈیل کر لی. یہ تو شرمناک بات ہے کوئی سوچے بھی ہے.
کہ عمران خان صاحب کی ایشورنس کون دے گا کہ اگر عمران خان کو شفٹ کر دیا جائے کسی ہاسپٹل میں کسی اور جگہ فار دی سیک آف ٹریٹمنٹ، کہ عمران خان وہاں بیٹھنے کے بعد ٹریٹمنٹ کے بجائے ایک مرتبہ پھر گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں نہیں لیں گے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پھر تقریر نہیں کریں گے، اس چیز کی ایشورنس کون دے گا؟ یار آپ لوگ ایشورنس نہیں چاہتے ہو. وہ بندے کو خود جب وہ بیل لیتا ہے وہ بانڈ دیتا ہے، ایک طریقہ کار ہے دنیا میں اور ہمارے ہاں رائج ہے 150 سال سے. اس پہ کیوں نہیں آپ اعتماد کرتے؟ اس ملزم پہ یہ بیل جب دی جاتی ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ پرائما فیسا یہ کیس نہیں بنتا. ایک دوسری بنیاد ہے کہ یہ تو میڈیکلی اس کی صحت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی، اس کو پہنچاؤ کسی ہاسپٹل میں اور ان کے حوالے کرو یا اس کی بیل کر دو. اب ان میں اگر گورنمنٹ خود اس میں انوالو نہیں ہے اور وہ لگتی ہے کیونکہ انہوں نے 60 دن اسے کسی کو ملنے بھی نہیں دیا، تو اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جی کوئی ڈیل مان لے گا، کوئی یہ مان لے گا. جی موبائل صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا ہے پارلیمنٹ اسٹرینجرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی اسٹرینجر بیٹھا ہوا ہے؟ اور اگر نہیں بیٹھے ہوئے وہ عوامی مینڈیٹ سے آئے ہیں زرداری صاحب، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مقامت کے بعد ہے، تو کیا پھر زرداری صاحب کو نہیں تھوڑا سا آگے آنا چاہیے؟ حکومت ویسے بھی ان کی بات مانتی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں اگر زرداری صاحب اجنبی نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، زرداری صاحب کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. میں پہلے بھی کہہ چکا، میں سمجھتا ہوں کہ زرداری ایک ایسا سیاستدان ہے جو کہ لوگوں کو ساتھ رکھ سکتا ہے اور ساتھ لا سکتا ہے، پاس لا سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید صرف زرداری میں ایسی صلاحیت رہ گئی ہے. اس کے ساتھ لاکھ اختلاف ہو، ایک چیز تو مانیں گے نا کہ وہ دوسری مرتبہ صدر ہو گیا اور اس پروسیس کے ذریعے ہی ہوا ہے. کوئی آرمی چیف نے لا کے نہیں اس کو بٹھایا، ووٹنگ ہوئی ہے، اسمبلیوں نے ووٹ کیا ہے، چاروں صوبائی اور دونوں سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے، اس میں وہ جیتا ہے. تو یہ تو تسلیم کرنا چاہیے. اب اس کو ایک کرنا چاہیے. آئی تھنک ہی شوڈ پلے اے رول اینڈ ہی کین پلے اے رول. غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں خان صاحب کس چیز کی وجہ سے؟ تو ان کی ایک پارٹی ہے، 100 سے زائد ان کے ایم پی ایس ہیں، ایم ایل اے ہیں. آپ کو نہیں لگتا پھر بھی جو اس وقت موجودہ قیادت ہے ان کی، انہوں نے بھی نااہلی دکھائی ہے اس معاملے کو لے کے، صحیح طریقے سے نہیں چلے؟ نہیں، نااہلی تو میں کسی کی اس کی شناخت اور نشاندہی کرنے نہیں آیا ہوں. میرا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ ان کا پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. میرا خیال میں ان کو بڑے نامساعد حالات ملے، ان کو بڑے بہت ہی متعصب جج ملے، متعصب. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں اتنے جج ہو گئے جو کہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت نواز شریف اور زرداری نے لگانے تھے. مطلب ہے کہ ان کا اس میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ دا فرسٹ بیچ، جو پہلا بیچ آئے گی پوری وہ لگائیں گے. اب پہلا بیچ اگر لگا دیا تو آپ کو میں بتاؤں 1985 کی الیکشن میں ہم نے پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا، پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا، اور وہ نان پارٹی الیکشن تھا 85 کا، اس میں سینٹ الیکٹ ہو گیا. اب سینٹ میں 100 کے 100 ممبر جو تھے وہ تھے مسلم لیگ نواز کے، اس وقت جنیجو تھی، اور وہ اس وقت جنیجو تھی پر وہ بعد میں نواز جو بن گئی، ان کے سارے 100%. اب جب 88 کا الیکشن ہوا تو ہمیں اتنی سیٹیں ملی کہ ہم 3 سینیٹرز بنا سکتے تھے، اور 3 سینیٹرز میں ایک یحییٰ بختیار صاحب، ایک جام سندھی کے تھے، نہیں جام معشوق نہیں، وہ ایک وہ تھے، اور ایک افتخار گیلانی. 3 وہ اتنی
आधी सीटें पे वोट होनी थी, यानी 50 में भी हमारी जो नुमाइंदगी जो हम ले सकते थे सीटें, वो ले सकते थे 3। अब हम उस हाउस में मेजॉरिटी में आते आते पता नहीं अब कहीं मेजॉरिटी में आए हैं।